بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب وَعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً راتوں کا، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچھڑے کو من بعدہ بعد میں اس کے وانتم اور تم ظالمون ظالموں میں سے تھے۔ یہاں پر ایک نیا سبجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، ایک اسی بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ایک نیا ان کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایک اور ظلم بتایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب فرعون کی طرف سے ان کو نجات مل گئی، یعنی یہ جو ہم نے پہلے پڑھا نا کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں پہنچا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کا کلام ہوتا تھا، اور ان کو اس لیے بلایا اللہ تعالیٰ نے کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک مکمل نظام شریعت دیا جائے، ایک نظام احکامات دیا جائے کہ اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں۔ پہلے یہ سنا تھا کہ 30 راتیں تھیں، پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں 30 راتیں تھیں جو پھر بڑھا کر 40 کر دی گئیں، جیسے یہاں پہ یہ ہے نا 40 راتوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس ان لوگوں کو سپرد کیا، اپنی قوم کو، اور کوہ طور پہ چلے گئے۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد قوم کے ایک جادوگر، جو کہ بڑا مشہور یہ واقعہ ہے، سامری جادوگر نے سونے کو پگھلایا اور گولڈن سا ایک بچھڑا بنا کر قوم کے سامنے پیش کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا کرو، اس کی پرستش کرو۔ بنی اسرائیل میں اپنی ہمسایہ جو ان کی اقوام تھی، ان کی وجہ سے نا گائے پرستی کے کافی ان کے اندر جراثیم موجود تھے، یعنی کہ وہ اس طرف ان کا جھکاؤ تھا۔ تو انہوں نے سامری کی اس بات کو کسی بھی بلا چونو چرا انہوں نے کسی دلیل کے بغیر انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اور ظلم جو ہے شرک ایک بہت بڑا عظیم ظلم کہا گیا ہے شرک کو، اس کے وہ مرتکب ٹھہرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا، انہوں نے تو ایک بچڑے کو خدا بنا لیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے بچڑے کے پجاریوں کو سزا دی، اور حافظ ابن کثیر یہ لکھتے ہیں، بلکہ آگے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ان کو؟ ظلم کرنے والے تھے تم۔ ثم عفونا پھر ہم نے معاف کیا، عنکم تم سے، من بعدی اس کے بعد، ذالک یہ کہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کی اس بات کو بھی جو ہے درگزر کیا، معاف کیا۔ ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جنہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، بلکہ ان لوگوں کو درگزر کیا جنہوں نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، نہ تو انہوں نے پوجا اور نہ ہی انہوں نے منع کیا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو بھی معاف کر دیا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شکر گزار کرانا چاہتے تھے، اور یہ کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ شکر کرنا بیٹے ایک بہت بڑی بات ہے، جو معافی ہے وہ شکر کے ساتھ اس کو مشروط کیا گیا ہے۔ جو اقوام اور جو لوگ شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر پہلو سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اور بھی بہت سی جگہوں پر شکر ادا کرنے کی بہت سی خوبیاں اور بہت سے اس کے انعامات بتائے گئے ہیں۔ تو شکر کرنا ایک بہت عظیم ایک بات ہے، اس کی وجہ سے معافی بھی مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ مزید زیادہ نوازتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پر کتاب فرقان کی بات ہو رہی ہے۔ جو فرقان ہے وہ قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیسک مطلب ہے فرق کرنے والی چیز، یعنی وہ چیز جو کہ حق و باطل میں فرق کو واضح کر دیتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب کا قول ہے کہ فرقان وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے حق و باطل کا فرق نمایاں ہوں۔ اردو میں اس مفہوم کے قریب ترین لفظ جو ہے نا وہ کسوٹی ہے۔ یہاں پر فرقان سے مراد وہ علم و فہم ہے دین کا، دینی طور پر، جو کہ جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، یعنی کہ وہ کسوٹی ہے کہ ایک طرف حق کو اور ایک طرف کفر کو انسان جانچ لے، پرکھ لے۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی وہ تھی تورات کی جو بنی اسرائیل کو ایک مکمل دستور زندگی فراہم کیا گیا، تاکہ وہ ایک
واضح ان کو احکامات دیے گئے تاکہ وہ حلال و حرام میں تمیز کر سکیں. حق و باطل کو اس میں واضح کر دیا گیا، اسی لیے اس کو کتاب الفرقان کہا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب ہی فرقان ہے کیونکہ وہ حق و باطل میں فرق کرتی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا بھی اور دوسری کتاب کا بھی ہدایت پانا، تاکہ لوگوں کو ایک ہدایت نامہ مل جائے اور پھر وہ اس کے مطابق عمل کریں اور فلاح پائیں. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، تم نے تو ظلم کیا، انفسکم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے، کس وجہ سے کہ انہوں نے بنا لیا تھا اس العجلہ بچھڑے کو معبود، یعنی کہ اس کو پوجنا شروع کر دیا. فتوبوا، پس تم توبہ کرو، یہ فعل امر ہے، پس تم توبہ کرو، الی بارئکم، الی طرف اپنے پیدا کرنے والے، یعنی کہ کہتے ہیں نا اللہ باری تعالیٰ، تو باری تعالیٰ جو کہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے. فقتلوا، پس تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے رب کے، فتابا پھر وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے. یہاں پہ یہ سارا بتایا جا رہا ہے واقعہ کہ معافی کس طرح سے ملی ہے. معافی اس طرح سے ملی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اس طرح کروانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے تو ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر، کیونکہ تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، کہ وہ ایک بے جان چیز تھی اور اس کو تم لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا، اپنے اس رب کے جس کے پاس میں جاتا ہوں اور احکامات لے کے آتا ہوں، جو کہ جس نے ہم کو بچایا، جس نے ہم کو فرعون سے نجات دی. تو اگر کچھ ایسی بات تو وہ تو اگر موسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے تو کہ یہ تمہارا رب ہے تو وہ مانتے بھی. وہ ایک غیر بندے کے جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کی باتوں میں آ کے انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر یہ کہا کہ اپنے رب سے جو کہ تجھے پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس سے توبہ کر. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے نفسوں کو قتل کر. یعنی جن لوگوں نے پوجنا شروع کیا تھا یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جب یہ وہاں سے نکلے، تو اس کے بعد ان کے جب یہ قتل کرنے کا، یعنی جن لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا ان کو قتل کیا جائے. قتل کون کرے گا؟ انہی کے وہ قوم کے لوگ جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا تھا، ان کو معافی ملی ہے کہ انہوں نے خود تو نہیں پوجا لیکن ان کو بھی منع نہیں کیا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے کہ جنہوں نے پوجنا شروع کر دیا. اور اس کو کیا کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے یہ اللہ کے پاس بہتر ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدا کرنے والے نے تم پر معافی کا یہ ایک مہربانی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ اپنے ان لوگوں کو قتل کرو گے تو تمہیں معافی مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ، اور جب، کل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ، نرا نا مطلب ہمارے لیے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نرا اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً آمنے سامنے، روبرو، فاخذتکم پھر پکڑ لیا تم کو، فاخذت یہ وہ ہے اس کا صیغہ اخذت جیسے ضربت، کم تمہیں، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وانتم تنظرون اور تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. یہاں پر ایک اور اتنے کہ نافرمان لوگ تھے وہ کہ اب انہوں نے کیا نہیں اپنی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی کو دیکھنے کی شرط بنا لی کہ ہم تو صرف اور صرف اسی صورت میں آپ کو جو ہے مانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اور کچھ گستاخ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہمیں ملواؤ اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہیں کہ یہ میری کتاب ہے تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے. مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے کہ ایک اچانک آسمان سے بجلی کڑکی اور وہ سب کے سب سردار جو تھے وہ مر گئے. انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے روبرو دیکھنا چاہتے ہیں پھر ہی ہم یقین کریں گے.
اور اللہ تعالیٰ کو اس بات سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ سامنے آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بجلی کی کڑک سے ختم کر دیا۔